جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کتنی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض؟ دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی باڈی میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، اس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ اور یہ جو تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں نا ہم انسانوں کو، تو یہ روزانہ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں اللہ سے سوال کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اللہ ہم کہاں جائیں، ہم کن کے گھروں میں جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوبوں کے گھر چلی جا، جو لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں اور جو مجھے پسند ہیں، یعنی جنہیں میں پسند کرتا ہوں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان کے گھروں میں چلی جاؤ۔ تو یہ پریشانیاں، مصیبتیں اگر کسی نیک انسان کے گھر میں آ رہی ہیں تو پہلی نشانی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے کسی بندے سے تو ان پر آزمائش ڈالتا ہے، ان پر امتحان ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وہم میں ہو، اس گمان میں ہو، اس خیال میں ہو، یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں۔ تو تکلیفیں آنا یہ اللہ کے راضی ہونے کی وجہ سبب ہوتی ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے، نشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اب اگر ہر انسان پہ، گناہگار پہ، بے نمازی، فاسق، فاجر، ان کے گھروں میں بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، تو کیا اللہ ان سے بھی راضی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیفیں دے کر کیا کریں گے، لہٰذا جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی گناہگار انسان ہے، اس پر پریشانی آ رہی ہیں، تو وہ اس کے عمل کا، بد اعمال کا نتیجہ ہے، جو برے کام کر رہا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ تمام پریشانیاں اس کے سامنے آ رہی ہیں اور تمام پریشانیوں کا سامنا وہ بندہ کر رہا ہے۔ لیکن نمازی پرہیزگار انسان کو اگر پریشانی آ رہی ہے تو وہ اس کے لیے باعث رحمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخار میں بھی شہادت کا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ صحابہ کرام تھے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن پیلوں کے جنگل کے درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا مہین حساب قیامت کے دن کون دے سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں بخار نہیں آتا، سر میں درد نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن کو کوئی بیماری پریشانی آتی ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو چھوٹی چھوٹی گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سبب اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو نیک بندے کے ہاں اگر پریشان، اس میں اچھا بندہ الجھنا نہیں چاہیے۔ کوئی پریشانی آ گئی اللہ کی طرف سے، کوئی مصیبت آ گئی، تو اس میں یہ نہیں کہ اللہ تجھے ہم ہی ملے تھے کرنے کو، آپ کہیں اللہ ہم راضی ہیں، جس حال میں تو رکھے ہم راضی ہیں، پیسہ دے دے تو بھی راضی، چھین لے تو بھی راضی، صحت دے دے تو بھی راضی، صحت چھین لے تو بھی راضی، بیماری میں بھی راضی، اور جب ہم تندرست ہوں تو اس میں بھی ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بیٹیاں دیتا ہے نا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جنہیں پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بیٹیوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سپرد بیٹیاں فرماتا ہے۔ تاکہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے یہاں 3 یا 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے اور ان کا نکاح کر دے، اچھی تعلیم ان کو دے، نکاح کر دے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس سے جو چیزیں ہیں نا، اور اہم نشانی یہ ہے کہ گناہوں سے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے جانوں کہ میں مومن ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھے کاموں سے خوشی، برے کاموں سے کھٹک پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ تو اہم نشانی یہ ہے کہ جب ہم گناہوں سے بچنے لگیں، اور مومن بندہ ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ کرتا ہے تو اسے پہاڑ لگتا ہے، اور فاسق فاجر پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے تو اسے رائی کے دانے کے برابر لگتا ہے۔ تو بہت بڑی نشانی ہے کہ اگر انسان چھوٹا ذرا سا گناہ کر لے اور اسے پہاڑ کے برابر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اور بہت زیادہ گناہ کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے ذرا سا گناہ کر لیا، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مومنین سے راضی نہیں ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اونچ نیچ ہو جائیں گے، نیچ اونچ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام ہر سنت پر عمل کرتے تھے، اور ہم ہر سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کرام جو تھے نا، وہ ہر سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، اور ہم سنت سمجھ کر ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے۔ یہی فرق ہے کہ وہ کہتے تھے یہ سنت ہے،
ہم کہتے ہیں یہ تو سنت ہے. یعنی وہ اتنا اہمیت دیتے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو کہ یہ تو سنت ہے, ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے. ہم کہتے ہیں ارے یہ تو سنت ہے, فرض تھوڑی ہے, چھوڑ دیا تو کیا بات ہے. تو یہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اس لیے ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب میں لگ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں راضی کریں. اللہ کو راضی کرنا ہی اس زندگی اور دنیا کا مقصد ہے.